اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا تم یہاں کیوں کھڑی ہو، بھاگو یہاں سے۔ آخر لڑکی نے کہا تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ ایک جوا کھیل رہا ہے جس کی وضاحت وہ وقت آنے پر دے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی امام اور اس کی ساتھی لڑکیوں کو آزاد کیا اور کہا کہ ہمارے بہادر سپاہی آپ کو حفاظت کے ساتھ آپ کے ملک میں پہنچا دیں گے۔ صلیبی امام تو اسے صلاح الدین ایوبی کی بے وقوفی اور اپنی سمجھداری سمجھ کر خوش ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ملک میں جا کر اپنے بڑے عہدیداروں کو صلاح الدین ایوبی کا منصوبہ بتائے گا اور اسے ہار کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے لیے اس نے اور اس کی ساتھی لڑکیوں نے راستے میں بھاگنے کا منصوبہ بنایا جو انہیں کارگر ثابت ہوتا دکھائی نہ دیا۔ تو آئیے ناظرین داستان کو آگے شروع کرتے ہیں۔ رات گزر گئی، صبح ابھی دھندلی تھی جب محافظوں نے انہیں جگایا اور روانہ ہونے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی ترتیب میں چلے جا رہے تھے جس میں ایک روز پہلے تھے۔ 3 اونٹ پہلو با پہلو، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے۔ وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لا تعلق ہو گئے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی جس سے شک ہوتا کہ یہ لوگ اوباش یا بدماش ہیں۔ سورج ابھرتا آیا، پھر یہ قافلہ ٹیلوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مٹی اور ریت کی پہاڑیاں منحنی سی دیواروں کی طرح کھڑی تھیں، ان میں گلیاں سی تھیں اور ان پر پہاڑیوں کا سایہ تھا۔ لڑکیاں ڈرنے لگیں، ڈر ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کی نگاہ میں یہ جگہ جرم اور قتل وغیرہ کے لیے موزوں تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ باتیں کریں، ایک لڑکی نے عالم سے کہا۔ ان کی خاموشی اور لا تعلقی مجھے ڈرا رہی ہے۔ انہیں کہو کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو فوراً مار دیں، میں موت کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عالم خاموش رہا، وہ لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں ان محافظوں کے رحم و کرم پر تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ ان ٹیلوں کے اندر ایسی جگہ رک گئے جہاں ریت کی سلوں والے ٹیلے تھے اور اوپر جا کر آگے کو جھکے ہوئے تھے۔ ان کے سائے میں انہوں نے قیام کیا۔ کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جو باتیں ہمارے فرض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے۔ محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا اور پوچھا، اگر تم لوگ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے اور جواب دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ عالم نے پوچھا۔ تم تینوں جاسوس ہو، محافظ نے جواب دیا۔ یہ لڑکیاں بدکار ہیں، یہ ان آدمیوں کی استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ امیر مصر، اللہ اس کے نیک ارادوں میں برکت دے، امیر مصر نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں قلعہ شوبک میں چھوڑ آئیں، تم امانت ہو۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، عالم نے جواب دیا۔ اتنا لمبا سفر اس لا تعلق اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو۔ ہم سفر ہیں، محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزلیں جدا ہیں، 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب سنا ہی نہ ہو، اس کی آنکھیں کسی دور کی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے خطروں سے واقف تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹی جا رہی تھیں۔ محافظ نے اس طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا، محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ 2 اونٹ کھڑے تھے، ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ بلندی کے پیچھے تھیں۔ سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہیں۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟
محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا۔ صحرائی ڈاکو عالم نے جواب دیا، معلوم نہیں کتنے ہوں گے، دیکھا جائے گا۔ محافظ نے کہا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچھیاں بھی تھیں۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ وہ محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا خدشہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، یہ ڈاکو نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف نہ چلے جاتے۔ ایوبی تم دونوں کو بہت زیادہ ذلیل کرانا چاہتا ہے، میرے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے، تمہیں بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں، ایک لڑکی نے کہا، ہم ابھی تک قیدی ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ دونوں محافظ واپس آ گئے، ان کے ساتھی اور جاسوس ان کے گرد جمع ہو گئے۔ محافظوں کے کمانڈر جس کا نام حدید تھا انہیں بتانے لگا، وہ صحرائی قزاق ہیں، ہم ان سے ملائے ہیں، ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، یہ دونوں جو ہمیں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ صبح سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم فوج کے آدمی اور مسلمان معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ لڑکیاں مسلمان نہیں، یہ دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ لڑکیاں کسی بھی مذہب کی ہوں، ہمارے پاس امانت ہیں، ہم جیتے جی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی جانیں ضائع نہ کریں۔ میں انہیں کہہ آیا ہوں کہ پہلے ہماری جانیں ضائع کرو، پھر لڑکیوں کو لے جانا۔ اس نے عالم اور لڑکیوں سے پوچھا، تم کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو؟ ان لڑکیوں کو ہر ایک ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی ہے۔ عالم نے کہا، تمہارے پاس برچھیاں اور تلواریں بھی ہیں اور تیر کمان بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک ہتھیار ہمیں دے دو۔ ابھی نہیں، حدید نے سوچ کر کہا، میں قبل از وقت تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتا، اگر ڈاکوؤں سے ٹکر ہو گئی تو اس وقت دے دوں گا۔ ہمیں اس علاقے سے فوراً نکل جانا چاہیے، ان سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لڑائی ہو گئی تو یہ علاقہ موزوں نہیں، گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ خراب ہے۔ وہ فوراً وہاں سے چل پڑے۔ محافظوں نے کمانیں ہاتھوں میں لے لیں اور ترکش کھول لیے۔ حدید آگے تھا۔ اسے اس کے ساتھی نے کہا، ان جاسوسوں کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں، آخر ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہمیں مار ڈالیں۔ عالم لڑکیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے، ڈاکو ان کے اپنے آدمی ہیں، یہ تم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور مجھے مروا دیں گے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا اور دونوں پر ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہو گیا تھا۔ حدید نے اپنے محافظوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نقاب پوش نظر آئے تو مجھے بتائے بغیر اس پر تیر چلا دو، ان کے ساتھ ٹکر ضرور ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ وہ تیز رفتاری سے چلتے گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کو آرام، چارہ اور پانی ملتا رہا تھا، اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ بہت دور چلا گیا تھا، کئی جگہوں پر یہ قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا۔ حدید کو یہ ڈر تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں۔ وہ اس علاقے سے نکل گئے، کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا۔ سورج نیچے جانے لگا تھا۔ ایک بار دور دو اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ جا رہا تھا۔ قافلہ چلتا رہا، راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا اور چل پڑے۔ سورج نیچے جاتا رہا اور افق پیچھے چلا گیا۔ شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا، کہنے لگا، یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے،
کیونکہ ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں کھولی نہیں تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملیں۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان لٹایا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں، سوئے نہیں، لیٹے رہیں۔ اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا۔ رات آدھی گزر گئی، صحرا پرسکون اور خاموش رہا۔ پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے۔ اونٹوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی اور زمین ہل رہی تھی۔ اونٹوں کی تعداد 10 سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ ان پر ایک ایک سوار تھا۔ وہ محافظوں وغیرہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ 3-4 چکر پورے کر کے ایک نے للکارا، لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، تم سے کچھ اور لیے بغیر ہم چلے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حدید نے لیٹے لیٹے پہلا تیر چلایا۔ جسے تیر لگا اس کی بڑی زور کی آواز سنائی دی۔ دوسرے محافظوں نے بھی لیٹے لیٹے ایک ایک تیر چلایا۔ 2 اونٹ بلبلا کر بولے اور بے قابو ہو گئے۔ حدید نے لڑکیوں سے کہا، بھاگنا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا۔ شتر سواروں میں سے کسی نے کہا، ٹوٹ پڑو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، لڑکیوں کو اٹھا لو۔ صحرا کی رات اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چاندنی نہ ہو تو بھی کچھ دور تک نظر آ جاتا ہے۔ شتر سوار اونٹوں سے کود آئے، پھر تلواریں اور برچھیاں ٹکرانے کا اور دونوں فریقوں کی للکار کا شور رات کا جگر چاک کرنے لگا۔ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ حدید اور محافظ نے لڑکیوں کو اس طرح اپنے درمیان کر لیا تھا کہ محافظوں کی پیٹھیں لڑکیوں کی طرف تھیں۔ لڑکیوں نے کئی بار کہا کہ ہمیں بھی کچھ دو۔ حدید نے کہا، میری تلوار نکال لو۔ وہ خود برچھی سے لڑ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی اور دونوں محافظوں کے درمیان سے نکل گئی۔ حدید نے اسے کہا، ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوؤں کا زیادہ حلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ یہ مارکا بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدمی بکھرتے چلے گئے۔ محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ مارکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا، زین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز کی تعقب پر نکل گیا۔ دوسری لڑکی کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ فرق یہ کہ اس گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا، ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا، کون ہو؟ اسے جواب نہ ملا۔ اس نے تعقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا ہے اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچھی تھی۔ اس نے اگلے سوار کو پہلو پر جا کر برچھی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچھی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باگیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔
सवार लड़की को साथ लिए घोड़े से कूद गया और इसने अपने घोड़े को ढाल बना लिया। हदीद अपने घोड़े को घुमा घुमा कर लाता, मगर जिधर से भी वार करने आता डाकू लड़की को साथ लिए अपने घोड़े की ओट में हो जाता। आखिर हदीद घोड़े से उतर आया। इतने में दूसरा सवार भी आ गया। वो मुहाफिज नहीं डाकू था, वो भी घोड़े से उतर आया। हदीद ने इन्हें ललकारा, लड़की को नहीं ले जा सकोगे। एक डाकू ने लड़की को दबोचे रखा और दूसरा हदीद से लड़ने लगा। लड़की के पास अब तलवार नहीं थी। दूसरे डाकू ने लड़की को छोड़ दिया और वो हदीद पर टूट पड़ा। हदीद ने लड़की को पुकार कर कहा, तुम घोड़े पर बैठो और शोबक की तरफ निकल जाओ, मैं इन दोनों को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। मगर लड़की वहीं खड़ी रही। हदीद ने दोनों का खूब मुकाबला किया। डाकुओं ने इसे बार बार कहा, एक लड़की के लिए अपनी जान मत गवाओ। हदीद ने हर बार यही जवाब दिया, पहले मेरी जान लो फिर लड़की को ले जाना। और इसने कई बार लड़की से कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, भागो यहाँ से। आखिर लड़की ने कहा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हदीद जख्मी होने लगा। इसने एक बार फिर लड़की से कहा, मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरे मरने से पहले निकल जाओ। एक डाकू लड़की की तरफ घूमा। हदीद को मौका मिल गया। इसने बर्छी इसके पहलू में उतार दी, लेकिन इस वक्त दूसरे डाकू की तलवार इसके कंधे पर लगी। लड़की ने एक डाकू को गिरते देख लिया। इसने दौड़कर इसकी तलवार ले ली और पीछे से आकर दूसरे डाकू की पीठ में बर्छी की तरह उतार दी। वो संभलने लगा तो आगे से हदीद की बर्छी इसके सीने में उतर गई। वो डाकू भी खत्म हो गया, मगर इसके साथ ही हदीद भी खड़ा रहने के काबिल ना रहा। लड़की ने इसे सहारा दिया तो इसने कहा, तुम ठीक हो ना, मुझे छोड़ दो, घोड़े पर बैठो और फौरन शोबक को रवाना हो जाओ, अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचा देगा। शोबक दूर नहीं, अपने साथियों की तरफ ना जाना, वहाँ शायद कोई जिंदा नहीं होगा। जख्म कहाँ कहाँ हैं? लड़की ने इससे पूछा। मुझे मरने दो लड़की। हदीद ने कहा, तुम निकल जाओ, खुदा के लिए मेरा फ़र्ज़ तुम खुद ही पूरा कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कज़ाक इधर आ निकले। लड़की की गलत फहमी और शकूक रफ़ा हो चुके थे। वो समझ गई थी कि इस शख्स ने इसकी खातिर जान खतरे में डाली है। इसने इसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दौड़कर गई, घोड़े की ज़ेन के साथ बंधी हुई पानी की छागल खोल लाई और हदीद के मुंह के साथ लगा दी। इसे पानी पिलाकर छागल घोड़े के साथ बांध दी और इससे पूछने लगी कि इसके जख्म कहाँ कहाँ हैं। हदीद ने इसे जख्म बताए तो इसने अपने कपड़े फाड़े और कुछ टुकड़े हदीद के लिबास से फाड़े। इन्हें पानी में भिगोकर इसने हदीद के जख्मों पर बांध दिया। इसे इस काम की ट्रेनिंग दी गई थी। इसने हदीद को सहारा देकर उठाया और घोड़े तक ले गई। बड़ी मुश्किल से इसे घोड़े पर बिठाया। खुद दूसरे घोड़े पर बैठने लगी तो हदीद ने कहा, मैं अकेला घोड़े पर नहीं बैठ सकूंगा। वहाँ 3 घोड़े थे। लड़की ने यह दानिशमंदी की थी कि घोड़े ज़ाया करने मुनासिब ना समझे। 2 घोड़ों की बागें एक घोड़े की ज़ेन के पीछे बांध दी और खुद हदीद के पीछे सवार हो गई। इसने हदीद की पीठ अपने सीने से लगा ली और इसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। शोबक की सिमत बता सकते हो? लड़की ने पूछा। हदीद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे देखे और एक तरफ इशारा करके कहा, इस रुख को चलो। फिर इसने कहा, मैं शायद जिंदा नहीं रह सकूंगा, खून निकल रहा है, जहाँ कहीं मेरी जान निकल जाए मुझे वहीं दफन कर देना। अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा था तो वो दिल से निकाल कर मुझे बख्श देना। मैंने अमानत में ख़यानत नहीं की। खुदा तुम्हें जिंदा और सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचा दे। घोड़ा चला जा रहा था और रात गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो हदीद बेहोशी की हालत में था और अपने आप को होश में रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। इसका खून रुक गया था, लेकिन ज़्यादातर खून बह जाने से इसका जिस्म बेजान हो गया था। लड़की ने इसे छोटे से नखलस्तान में उतारा, इसे पानी पिलाया। घोड़ों के साथ कुछ खाने की चीज़ें बंधी हुई थी, वो हदीद को खिलाईं। इससे इसका दिमाग साफ होने लगा। इसे पहला ख्याल ये आया कि पहले वो इस लड़की का मुहाफिज था, अब इसका कैदी है। लड़की ने इसे लिटा दिया। वो रात भर घोड़े पर सवार रहे थे। कुछ देर आराम के बाद हदीद का जिस्म ठिकाने आ गया। इसने लड़की से कहा, शोबक दूर नहीं, शायद 1 दिन की मुसाफत है।
तुम एक घोड़ा लो और इसे भगाती ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी। मैं वापस चला जाऊंगा, तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे। लड़की ने कहा, अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं मर्द हूँ, हदीद ने कहा। मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं इन मामूली सी लड़कियों में से नहीं हूँ जो घरों में पड़ी रहती हैं। लड़की ने कहा, और जो मर्द की हिफाजत के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। मुझे एक फ़ौजी मर्द समझो। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरा हथियार मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी और मेरी चर्ब ज़बानी है। मैं तुम्हारी सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं शोबक तक पैदल पहुँच सकती हूँ। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। हदीद ने कहा, डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आए हैं, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रही हो और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊँगा। आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो प्यारे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि दास्तान अभी जारी है।